السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ اللطیف ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللطیف کے روٹ ورڈز کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللطیف کہتے ہیں دا سٹل۔ 7 بار اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ قرآن میں آیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کی تخلیق کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس ایٹریبیوٹ کا ذکر فرمایا۔ جیسے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جسے تمہیں پیدا کیا ہے جبکہ وہ لطیف اور خبیر بھی ہے۔ لطیف وہ ہوتا ہے جو ٹائنی اور مائنیوٹس بات کو بھی جانتا ہو۔ شیطان جب کہتا نا کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں میری نظر میں، تو آپ شیطان کو بتائیں کہ اللہ بہت لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ شیطان جو آپ کو وسوسے دلا رہا ہے نا، آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، شیطان آپ کو پاس آتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، پھر آپ اس کو کہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو وہ لطیف اللہ ہے کہ وہ اتنی مائنیوٹس بات کو اور اس کی ڈیٹیل کو بھی نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو جانتے ہیں، اور یہ لکھی ہوئی ہے ہماری تقدیر کے اندر۔ اگر ہم اپنی باڈی پر غور کر لیں کہ ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جو سسٹم ہے وہ کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی کا ہر سیل، ہر خلیہ سجدہ کرتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا لیکن سجدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے تابع ہے انسان، اس لیے ہوپ لیس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان نا امید ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نا امید نہ ہونا، ہوپ لیس نہ ہو جانا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہوپ لیسنس جو ہے وہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ لطیف کا مطلب یہ ہے کہ دا سٹل، بہت باریک نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، یعنی بہت گہرائی میں جانے والا، بہت ہائی لیول کی پریسیجن میں جانے والا، مائکرو کی بھی مائکرو پریسیجن میں جانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی باریک بین ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اندھیری رات میں کالی کیڑی جو ہے وہ کالے پتھر پر چل رہی ہے، کالی رات ہے، پھر اللہ اس کے قدموں کی بھی چاپ کو سن رہا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی لطیف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو کیسے نہیں سنے گا، وہ مومن کی دعا کیسے رد کرے گا؟ وہ اللہ تو اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے۔ پھر ایک معنی دا سٹل کے لطیف کے علماء نے یہ بھی کیے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو ایسے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینرز، یعنی اتنی باریکی سے لے کر چلتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا معاملہ اللہ کیا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ میرے معاملے کو کس عمدہ انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ہمارے وہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ اتنا لطیف ہوں، میں تمہارے دل کی کیفیت کو جان کر تمہارے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! ایک اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جسے تمہارے دل میں آنے والے خیال کا بھی پتہ ہے، تم کیا سوچتے ہو، آپ کے دلوں کا حال، آپ کی کنڈیشن، آپ کے اعمال، آپ کی سٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اللطیف کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے لام طوافہ۔ اس میں اب 4، اس عربک لغت میں آپ کو 4 اس کے معنی بتاتی ہوں۔ اب وہ 4 معنی کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا جو لفظ ہے اس کا مطلب کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، یعنی بہت نرم، بہت زیادہ جینٹل، پولائٹ، شگفتگی اور بہت زیادہ نرم مزاج والا۔ دیکھیں کوئی پرسن ہے وہ بہت زیادہ نرم ہوگا، ہم اس کو کہیں گے یہ بندہ بڑا جینٹل ہے، یعنی بہت زیادہ یہ نرم لہجے سے بات کر رہا ہے، یہ کتنا پولائٹ انسان ہے۔ اب دوسرا معنی ہے the second main meanings is to within detail، یعنی اتنی مائنیوٹس ڈیٹیل، تھن سے مراد ہے بہت زیادہ مائنیوٹس، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جاننا، یہ بہت اہم اس کا مین پوائنٹ ہے۔ پھر آگے تھرڈ is to be subtle، تیسرا اس کا مطلب ہے سٹل سے مراد بہت باخبر ذات،
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ پھر چوتھا اس کا مطلب ہے وہ سرکمسٹانسز کے مطابق ہے، یہ بھی لطیف کا ایک ایٹریبیوٹ آتا ہے کہ حالات کے مطابق انسان کو دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ایسا وقت چل رہا ہوتا ہے انسان بہت زیادہ کی خواہش کرتا ہے، لیکن اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ 8 ٹائم آیا ہے، ان میں سے قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، لیٹ ہم ٹو بی کانشیس، یعنی بہت باخبر ہونے والا۔ ذرا دیکھیں، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہے کہ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لطیف کا کنسیپٹ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا اس طرح مدد کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس طرح مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے، انسان نوٹ بھی نہیں کرتا اللہ کی مدد آسمانوں سے آ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی منی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہوتا، کوئی انسان آ کر ہمیں چند پیسے دے جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے واقف ہے، وہ اللہ لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اللطیف جو ہے بہت ہی برکتوں والا ہے۔ انسان احساس نہیں کرتا، یعنی انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کسی حال میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللطیف کی امپلیکیشن کیا ہے کہ ایسے مسئلے کا حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ اللطیف کا کیا امپلیکیشن ہے کہ جو مسائل اللہ حل کر رہا ہے وہ دوسرا بندہ حل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی بندے کو کوئی بیماری نکل آتی ہے، ڈاکٹرز اس کو بالکل جواب دے دیتے ہیں، 0% جو ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے گا نہیں، لیکن شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا جو ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کریشن میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں تو تمہاری ہوپ لیس سچویشن کو بھی میں لائف دیتا ہوں، پھر میں تمہاری ڈیڈ چیز کو لائف دیتا ہوں، تمہاری جو تمہاری امیدیں مر چکی ہوتی ہیں میں ان کو دوبارہ سے زندگی دے دیتا ہوں۔ لطیف کا جو ہے ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ لطیف کو کبھی ڈاؤٹ نہ کرنا، اللہ کی ذات میں کبھی تم شک نہ کرنا۔ جب تم شک کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ جو کچھ وہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پریسائز کیلکولیشن ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کے پیچھے کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح سے دے رہا ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مشکلات سے اللہ تعالیٰ کیسے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت ناشکرا ہے، ان الانسان کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا، کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، صحت دی، آنکھیں دی، پاؤں دیے، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے ناشکریاں کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں کیسے اس کی مدد کر رہا ہوں، میں اس پر اپنی کیسے رحمت کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ جب بھی شیطان آپ کو احساس دلائے یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتا بھی نہیں گرتا مگر میں اللہ جانتا ہوں، زمین پر کوئی پتا ایسا نہیں جو گرا اور مجھے علم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں، بس ایک فرق ہے، ہم لوگوں سے امید لگاتے ہیں، جب وہ امید پوری نہیں ہوتی پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللطیف کا ڈیلی لائف میں امپلیکیشن یہ ہے کہ اچانک کوئی پوسٹ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا بندہ شامل ہو جاتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم ایسے سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں موبائل کی سکرین پہ، آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے، کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پوسٹ نے ہماری زندگی بدل دی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست شامل ہو گیا، آپ پہلے اللہ کے قریب نہیں تھے، بعد میں آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے، یہ نہیں اس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ کسی لیکچر میں چلے آئے ہیں، دیکھیں آپ گزر رہے ہیں کسی محفل سے، پاس سے گزر رہے ہیں، آپ اس لیکچر میں آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا ذکر سے مراد آپ کی جو دل کے اندر بات ہے اس پر مسئلہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں جو ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی لائف میں یہ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہیں، یہ ذرا جانیے۔
آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوانسیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر سے سامنے سے آ کے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اللہ اپنے بندے کو کوئی نہ کوئی اشارہ بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سائن بھیج دیتا ہے کہ مجھے آپ سے ہوپ مل رہی ہے۔ اب دیکھو کہ بندہ ہے، اب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ ہمیں میسج کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ہوپ مل رہی ہے، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں آپ سے بڑی اچھی امید ہے، آپ نے فلاں موقع پر میری مدد کی، آپ کی فلاں بات میرے دل پر اثر کر گئی۔ تو ذرا دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے کتنا اچھا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ کے قریب ہونے کی مزید کوشش کیجیے۔ یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا، آپ کی زندگی بدل کے اب اللہ کے بہت زیادہ قریب آ گئے۔ تو یہ ہے اللطیف، آپ کو احساس نہیں کہ کس نے کیا، لیکن اس کو کرنے والا کون ہے؟ اس کو اللہ نے کیا ہے۔ اب وہ انسان جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہ انسان دراصل خود نہیں بول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کوئی تھپکی دیتا ہے، آ کے محبت والے الفاظ کہتا ہے کہ یار پریشان نہ ہو، تم میری اتنی پیاری سی بہن ہو، تم پریشان ہوتی ہو دنیا کے معاملات میں، تمہارا شوہر ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ دین اچھے بھی لائے گا، اللہ آئے تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اللہ سارا کچھ دے گا۔ آپ اس کو مشکل میں جا کے تھپکی دیتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو ذرا دیکھیں وہ انسان خود نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ سائن بن کے آپ کے پاس آیا ہے۔ وہ انسان اللہ آپ کی اس کی زبان سے کہلوا رہا ہے آپ کے لیے۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا۔ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ان کو اللہ تعالیٰ سائن ہی نہیں بھیجتا، وہ تو فل مزے میں ہے، انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو، ان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں ہم ہے نا، ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہمیں دلاسا دیتا ہے پریشان نہ ہو۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی ہدایت دینا چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے نبی، یعنی کن کی؟ کافروں کی، مشرکین کی۔ اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ان کی کیئر ہی چھوڑ دیا۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیئر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ذریعے سے کہلوائیں کہ اے انسان تم آ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس انسان سے ناراض ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت انسان جس مرضی وادی میں مرے مجھے اللہ کی وہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں جس مرضی وادی میں مر جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کے ساتھ جوڑ لے۔ اللطیف کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو ہماری بہت زیادہ مشکلات کو دور کر دے گا۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ جوڑنے کی مکمل طور پر ایک ہمت عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔